کیا واقعی یہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھی ہے؟ اس کتاب میں کن قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور ایسے کون سے راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب تک ناواقف ہے؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پر اسرار کیوں ہے؟ کتابیں پڑھنا عام طور پر ایک مفید اور فائدہ مند عمل ہے، کیونکہ کتابیں ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں علم اور معرفت تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل کتابیں پڑھنا نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمارے ذہن و دماغ کو سکون پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دیکھنے میں جتنی سادہ اور آسان لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پر اسرار اور خطرناک ہوتی ہے۔ انہی کتابوں میں ایک نام شمس المعارف کا ہے، جو جادوئی علم، علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسم کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق سب سے پر اسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے۔ یہ بات اب بھی غیر واضح ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کی بجائے کئی مصنفین نے لکھی ہے اور اسے ایک لمبے وقت میں مکمل کی گئی ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر ہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھی تھی۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد البونی کو علم طلسم، علم نجوم، عملیات اور علم رمل، جعفر اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہے جن کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہے۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے ملتا جلتا ہے، اور کچھ صوفیاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی صوفی عالم دین سے علم حاصل کیا تھا۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اس مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پر اسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہے، جو عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھولتی ہے۔ کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورگوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگ اور اہم ہدایت لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اس کو صحیح طرح استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی مصنف آگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی جاتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علم کے متعلق بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے اور فعال اور پیشے گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے کیا واقعہ لکھا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا جس کے اندر کئی جادوئی اور قدیم علوم کی کتابیں موجود تھی۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھی اور وہ اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود جن ان کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ عربی کے کئی الفاظ اور ادات ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم حروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا یا پھر مال و دولت حاصل کرنا۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے تھے
اور اگر انسان کو جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیہ اور روحانی علم کو ہی کرنی چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کہ ان علامات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی اس کتاب کو پڑھ نہ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے تو ایک خوفناک خیولہ ظاہر ہوتا جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ کئی عرصوں تک یہ کتاب صرف ایک جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پر اسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہ ملی۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نقشوں سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھی، جو اس دور کا مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے کتاب کے کچھ حصوں کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی، اور دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جاتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نقشے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جس کو البونی نے لکھی تھی، لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالج علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا کے کئی علاقوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی اور اس کی اس تنصیف کو ہر طرح سے غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیح باطنی جادو اور سلمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود علم پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گم شدہ حصہ تھا جو اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عمل میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو وہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کتاب میں موجود تمام عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتاب ہے، جس میں موجود تمام علم کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔